یونیسیف میں کیے جانے والے انتھک کام کی طرح وہ یہاں آ کر ایک بار پھر اسی طرح کام کرنے لگا تھا، مگر اسلام آباد کے نوائی علاقے میں شروع کیا جانے والا وہ اسکول یہاں بھی اس کے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ بعض دفعہ اسے حیرت ہوتی کہ اپنی جاب میں تعلیم سے اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود آخر اسے کبھی فرقان کی طرح وہ اسکول کھولنے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ اگر اس اسکول کے بارے میں وہ کئی سال پہلے سوچ لیتا تو شاید آج یہ اسکول بہت مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہوتا۔ مجھے پاکستان سے زیادہ محبت نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے میں کوئی گہری انسیت رکھتا ہوں، اس نے شروع کی ملاقات میں ایک بار فرقان سے کہا تھا۔ کیوں؟ فرقان نے پوچھا تھا۔ کیوں کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، بس پاکستان کے لیے کوئی خاص احساسات میرے دل میں نہیں ہیں، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ تمہارا ملک ہے؟ ہاں، یہ جاننے کے باوجود۔ امریکہ کے لیے خاص احساسات ہیں؟ امریکہ سے محبت ہے؟ فرقان نے پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے بھی میرے دل میں کچھ نہیں ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ فرقان نے اس بار حیرانی سے اسے دیکھا۔ دراصل میں وطنیت پر یقین نہیں رکھتا، اس نے فرقان کو حیران دیکھ کر وضاحت کی، یا پھر مجھے ان جگہوں کے لیے محبت پیدا کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ میں کل کسی تیسرے ملک میں رہنے لگوں گا تو امریکہ کو بھی یاد نہیں کروں گا۔ تم بڑے عجیب آدمی ہو سالار، فرقان نے بے اختیار کہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی اپنے وطن کے لیے یا اس جگہ کے لیے کوئی خاص احساسات ہی نہ رکھے جہاں وہ رہتا ہے؟ فرقان کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، مگر اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ پیرس آنے کے بعد اسے نیو یارک کی کوئی چیز یاد نہیں آئی تھی۔ نیو ہیون سے نیو یارک آتے ہوئے بھی اسے وہاں ایڈجسٹمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر پانی کی مچھلی تھا۔ وہ ان دنوں یونائٹڈ نیشنز کے زیر اہتمام ہونے والی کسی ریجنل کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ پرل کنٹیننٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے وہاں ایک بزنس مینجمنٹ کے ادارے میں کچھ لیکچرز دینے تھے اور فرقان کے ساتھ اپنے اسکول کے سلسلے میں کچھ امور طے کرنا تھا۔ وہ لاہور میں اس کے قیام کا تیسرا دن تھا۔ اس نے رات کا کھانا کچھ جلدی کھا لیا اور اس کے بعد وہ کسی ضروری کام سے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ شام کے 7:30 ہو رہے تھے۔ مال روڈ پر جاتے ہوئے اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر کر ٹائر کو دیکھنے لگا۔ چند منٹوں کے بعد ہی اس نے سالار کی کھڑکی کے پاس آ کر کہا، سر، گاڑی میں دوسرا ٹائر موجود نہیں ہے، میں آپ کے لیے کوئی ٹیکسی لاتا ہوں، آپ اس پر چلے جائیں۔ سالار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود ٹیکسی روک لیتا ہوں، وہ کہتا ہوا اتر گیا۔ کچھ دور ایک پارکنگ میں کچھ ٹیکسیاں نظر آ رہی تھیں۔ سالار کا رخ اسی جانب تھا جب ایک کار نے یکدم اس کے پاس آ کر بریک لگائی۔ گاڑی سامنے سے آئی تھی اور اس کے رکنے پر سالار نے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس میں بیٹھے شخص کو ایک نظر میں ہی پہچان لیا۔ وہ عاکف تھا۔ وہ اب گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر رہا تھا۔ لاہور میں کچھ سال پہلے اس کی سرگرمیوں کا وہ ایک مرکزی کردار تھا۔ عاکف اور اکمل، وہ ان ہی دونوں کے ساتھ اپنا زیادہ وقت گزارا کرتا تھا۔ اس سے سالار کی دوبارہ ملاقات کئی سالوں بعد ہو رہی تھی۔ وہ ان سب کو چھوڑ چکا تھا۔ پاکستان یا لاہور آنے پر بھی اس نے کبھی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ان لوگوں نے پچھلے کئی سالوں میں بار بار اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ان کی ان کوششوں کے باوجود سالار ان سے بچنے کی کوششوں میں کامیاب رہا تھا۔ اور اب اتنے سالوں کے بعد وہ یکدم اس طرح اچانک ان کے سامنے آ گیا تھا۔ سالار کے اعصاب یکدم تن گئے تھے۔ عاکف بڑے جوش و خروش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا۔ سالار، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو۔ کہاں غائب تھے اتنے سالوں سے؟ تم تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ کہاں تھے یار؟ اور اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ حلیہ ہی بدل لیا ہے۔ کہاں گئے ہو؟ کہاں گئے وہ بال؟ لاہور میں کب آئے ہو؟ آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس نے یکے بعد دیگرے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس نے سالار کے انداز میں جھلکنے والی سرد مہری پر غور نہیں کیا تھا۔ سالار کے جواب دینے سے پہلے ہی عاکف نے دوبارہ پوچھا، یہاں مال پر کیا کر رہے ہو؟ گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں ٹیکسی کی طرف جا رہا تھا، سالار نے کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، عاکف نے بے تکلفی سے کہا۔ نہیں، میں چلا جاتا ہوں، ٹیکسی پاس ہی ہے، سالار نے تیزی سے کہا۔ عاکف نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ چلو اندر بیٹھو، اس نے بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ سالار سڑپٹایا لیکن اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا
اس کا موڈ بہت خراب ہونے لگا تھا۔ تم تو اسٹیٹس پڑھنے چلے گئے تھے اور پھر مجھے پتہ چلا کہ تم نے وہاں جاب کر لی ہے، پھر اچانک پاکستان کیسے؟ عاقف نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا چھٹیاں گزارنے آئے ہو؟ ہاں، سالار نے مختصر جواب دیا۔ وہ اس طرح سے جان چھڑا سکتا تھا۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ عاقف نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ یونائٹڈ نیشنز کی ایک ایجنسی میں کام کر رہا ہوں۔ یہاں لاہور میں کہاں ٹھہرے ہو؟ پی سی میں۔ ارے پی سی میں کیوں ٹھہرے ہو؟ میرے پاس آتے یا مجھے فون کرتے۔ کب آئے یہاں؟ عاقف نے کہا، کل۔ بس تو پھر تم میرے ساتھ میرے گھر رہو گے، ضرورت نہیں ہے ہوٹل میں رہنے کی۔ نہیں، میں کل صبح اسلام آباد واپس جا رہا ہوں۔ سالار نے روانی سے جھوٹ بولا۔ وہ عاقف سے ہر قیمت پر جان چھڑا لینا چاہتا تھا۔ اسے اس سے الجھن ہو رہی تھی، یا پھر یہ شاید اس کے ساتھ گزارے جانے والا ماضی تھا جو اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر کل اسلام آباد واپس جا رہے ہو تو پھر آج میرے ساتھ رہو، کھانا کھاؤ میرے ساتھ گھر چل کر۔ عاقف نے آفر کی۔ کھانا میں 10 منٹ پہلے ہی کھا کر نکلا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں اپنی بیوی سے ملواؤں گا۔ شادی ہوگی تمہاری؟ ہاں، 3 سال ہوئے، عاقف نے کہا۔ پھر پوچھا، اور تم نے شادی کر لی؟ نہیں۔ کیوں؟ بس کچھ مصروفیت تھی اس لیے، سالار نے کہا۔ گڈ، ابھی آزاد ہی پھر رہے ہو؟ عاقف نے ایک گہرا سانس لیا۔ خوش قسمت ہو، سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ عاقف نے اس سے بات کرتے ہوئے گلو کمپارٹمنٹ کھول کر اندر سے ایک کیسٹ نکالنا چاہی۔ اس کا دھیان ذرا بھٹکا اور کیسٹ نکالتے نکالتے گلو کمپارٹمنٹ سے بہت ساری چیزیں سالار کی گود اور نیچے اس کے پیروں میں گر پڑیں۔ ٹو بیڈ، عاقف نے بے اختیار کہا۔ سالار جھک کر چیزیں اٹھانے لگا۔ عاقف نے گاڑی کے اندر کی لائٹ جلا دی۔ وہ ان چیزوں کو سمیٹ کر گلو ڈپارٹمنٹ میں رکھنے لگا تھا، جب وہ چھٹک گیا۔ کسی نے اس کے جسم میں جیسے ایک کرنٹ سا دوڑا دیا۔ گلو ڈپارٹمنٹ کے ایک کونے میں ایئر رنگز پڑے تھے۔ سالار کے ہاتھوں میں بے اختیار لرزش آ گئی۔ بایاں ہاتھ بڑھا کر اس نے ان رنگز کو باہر نکال دیا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر گاڑی کے اندر جلتی روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت سال پہلے اس نے ان ایئر رنگز کو کسی کے کانوں میں دیکھا تھا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، چوتھی بار وہ انہیں اب دیکھ رہا تھا۔ اسے اب کوئی شبہ نہیں تھا، وہ امامہ ہاشم کے ایئر رنگز تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کاغذ پر ان کا ڈیزائن اتار سکتا تھا۔ ہر پیچ و خم کو عاقف نے اس کی ہتھیلی سے وہ ایئر رنگز اٹھا لیے۔ کسی نے جیسے سالار کا سکتہ توڑ دیا تھا۔ عاقف ان ایئر رنگز کو ایک بار پھر گلو ڈپارٹمنٹ میں رکھ رہا تھا۔ یہ ایئر رنگز؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا۔ یہ تمہاری بیوی کے ہیں؟ سالار نے اپنے سوال کو مکمل کیا۔ بیوی کے؟ عاقف ہنسا۔ کم آن یار، بیوی کے ہوتے تو میں یہاں رکھتا۔ سالار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یار ہے ایک گرل فرینڈ میری، پچھلے رات میرے ساتھ تھی۔ یہ ایئر رنگز میرے بیڈ روم میں چھوڑ گئی۔ کچھ ایمرجنسی میں ہی جانا پڑا اسے، کیونکہ روحا واپس آ گئی تھی۔ میں نے یہ ایئر رنگز لا کر گاڑی میں رکھ دیے، کیونکہ آج میرا اس کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ عاقف بڑی بے تکلفی سے اسے بتا رہا تھا۔ گرل فرینڈ؟ سالار کے حلق میں جیسے پھندا سا لگا۔ ہاں گرل فرینڈ، ریڈ لائٹ ایریا کی ہی ایک لڑکی ہے، اب ادھر ڈیفینس میں شفٹ ہو گئی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ امامہ ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکی تو کبھی نہیں ہو سکتی، یقیناً مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے عاقف کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ صنوبر، عاقف نے اس کا نام بتایا۔ سالار نے چیڑا موڑ کر ہاتھ میں پکڑی چیزیں گلو کمپارٹمنٹ میں رکھ کر اسے بند کر دیا۔ اسے واقعی غلط فہمی ہوئی تھی۔ عاقف گاڑی کی لائٹس آف کر چکا تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سالار نے گہرا سانس لیا۔ مگر یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے، عاقف نے بات جاری رکھی۔ اصلی نام اس کا امامہ ہے۔ سالار کے کانوں میں کوئی دھماکہ ہوا تھا، یا پھر یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں اونڈھیل دیا تھا۔ عاقف اب اسٹیئرنگ پر تھوڑا آگے جھکے ہونٹوں میں دبا سگریٹ لائٹر سے جلا رہا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ سالار کی آواز میں لرزش تھی۔ کیا کہا؟ عاقف نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ نام بتا رہے تھے تم اس کا؟ ہاں امامہ، تم جانتے ہو اسے؟
عاقف نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سالار کو دیکھا۔ کھڑکی کا شیشہ اب اس نے کھول دیا تھا۔ سالار ایک ٹک اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے وہ عاقف کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ایئر رنگز اب اس کی مٹھی کی گرفت میں تھے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں یار، تم جانتے ہو اسے؟ عاقف نے ہونٹوں سے سگریٹ انگلیوں میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ میں سالار نے کچھ بولنے کی کوشش کی، اپنی آواز اس سے کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ریڈ لائٹ ایریا وہ آخری جگہ تھی جہاں اس نے کبھی امامہ کے ہونے کا تصور کیا تھا۔ گاڑی کے اندر جلنے والی روشنی میں عاقف نے بہت غور سے دیکھا، اس کے زرد پڑے ہوئے چہرے کو، اس کے ہاتھ کی بند مٹھی کو، اس کے کپکپاتے ہونٹوں کو، اس کے بے ربط بے معنی لفظوں کو۔ عاقف مسکرا دیا۔ اس نے اس کے کندھے پر تسلی آمیز انداز میں تھپکی دی۔ ڈونٹ وری یار، کیوں گھبرا رہے ہو؟ وہ صرف گرل فرینڈ ہے میری، اگر تمہارے اور اس کے درمیان بھی کچھ ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے بھی بہت کچھ شیئر کیا کرتے تھے، یاد ہے تمہیں؟ عاقف نے کہکا لگایا، پھر اس نے بارود میں تیلی پھینکی۔ یہ تو پھر لڑکی ہے۔ مال روڈ پر کتنا رش تھا، عاقف کتنی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ان دو سوالوں کے ساتھ ساتھ سالار نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اسٹیئرنگ پر موجود شخص پر جھپٹنے کی صورت میں خود اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے پلک جھپکتے میں عاقف کو گلے سے پکڑ لیا۔ عاقف کا پاؤں بے اختیار بریک پر آیا، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، وہ دونوں پوری قوت سے ڈیش بورڈ سے ٹکرائے۔ سالار نے اس کے کالر کو نہیں چھوڑا۔ عاقف حواس باختگی کی حالت میں چلایا، کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے سالار کے ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش میں اسے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹاک لائک دیٹ؟ سالار جواباً غرایا۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر عاقف کی گردن پر تھے۔ عاقف کا سانس رکنے لگا۔ اس نے کچھ غصے اور کچھ حواس باختگی کے عالم میں سالار کے منہ پر مکہ مارا۔ سالار بے اختیار جھکائی دے کر پیچھے ہٹا، اس کے دونوں ہاتھ اب اپنے منہ پر تھے۔ عاقف کی گاڑی کے پیچھے موجود گاڑیاں ہارن پر ہارن دے رہی تھیں، وہ سڑک کے وسط میں کھڑے تھے، اور یہ ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ اس طرح اچانک گاڑی رکنے پر پیچھے آنے والی گاڑی سے ان کی کار کی ٹکر نہیں ہوئی۔ سالار دونوں ہاتھوں سے اپنا جبڑا پکڑے ہوئے اپنی سیٹ پر دوڑا ہوا تھا۔ عاقف نے اپنے ہوش و آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے گاڑی کو کچھ آگے ایک سنسان ذیلی سڑک پر موڑتے ہی ایک طرف روک لیا۔ سالار تب تک سیدھا ہو چکا تھا اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے ہونٹوں اور جبڑے کو دبائے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے پہلے کا اشتعال اب غائب ہو چکا تھا۔ عاقف نے گاڑی روکی، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس کی طرف مڑا اور کہا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے گلے کیوں پڑ رہے تھے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بلند آواز میں بات کرتے کرتے اس نے ڈیش بورڈ سے ٹیشو باکس اٹھا کر سالار کی طرف بڑھایا۔ اس نے سالار کی شرٹ پر خون کے چند قطرے دیکھ لیے تھے۔ سالار نے یکے بعد دیگرے 2 ٹیشو نکال لیے اور ہونٹ کے اس کونے کو صاف کرنے لگا جہاں سے خون رس رہا تھا۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ابھی، عاقف نے کہا۔ سالار کو ہاتھ صاف کرتے ہوئے دوبارہ ایئر رنگز کا خیال آیا۔ اس نے یکدم جھک کر پائیدان میں ایئر رنگز ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ فٹ پاتھ پر گاڑی چڑھ جاتی یا؟ عاقف بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ ایئر رنگز، سالار نے مختصراً کہا۔ عاقف بے اختیار جھلایا۔ کیا پرابلم ہے سالار؟ میری گرل فرینڈ ہے، اس کے ایئر رنگز ہیں، میرا پرابلم ہے یہ ایئر رنگز یا اس کا پرابلم ہے تمہارا نہیں؟ سالار یکدم رک گیا، اسے اپنی نامعقول حرکت کا احساس ہوا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹیشو کو کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے اسے دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عاقف ماتھے پر بل لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا اور صنوبر کا کوئی؟ عاقف بات کرتے کرتے محتاط انداز میں رک گیا۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ پچھلی بار اس کے جملے میں ایسا کون سا لفظ تھا جس نے اسے مشتعل کیا تھا۔ وہ دوبارہ غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری، سالار نے اس کے رکنے پر کہا۔ اوکے فائن، عاقف کچھ مطمئن ہوا۔ تم اور صنوبر؟ وہ پھر رک گیا۔ تم نے کہا تھا اس کا نام امامہ ہے؟ سالار نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ عاقف کو بے اختیار اس کی آنکھوں سے خوف آیا۔ وہ کسی نارمل انسان کی آنکھیں نہیں تھیں۔ وحشت، بے چارگی، خوف، وہ ہر تاثر لیے ہوئے تھیں۔ ہاں، اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا، شروع میں ایک بار اپنے بارے میں بتا رہی تھی، تب اس نے مجھے بتایا۔
اس کا حلیہ بتا سکتے ہو مجھے؟ سالار نے موہوم سے امید کے ساتھ کہا۔ ہاں کیوں نہیں؟ عاقف گڑبڑایا۔ بہت خوبصورت ہے، فیئر، ٹال۔ عاقف اب اٹکنے لگا۔ کالی آنکھیں ہیں، بال بھی پہلے کالے تھے، اب ڈائی کیے ہوئے ہیں اس نے۔ اور کیا بتاؤں؟ وہ زیچ ہوا۔ سالار نے آنکھیں بند کر کے ونڈ اسکرین کی طرف چہرہ کر لیا۔ گھٹن کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ امامہ ہاشم ہے اس کا نام؟ وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پتہ نہیں، باپ کا نام تو نہیں بتایا اس نے۔ نہ ہی میں نے پوچھا، عاقف نے کہا۔ امامہ ہاشم ہی ہے وہ بڑبڑایا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، سب میں ذمہ دار ہوں اس سب کچھ کا۔ کس چیز کے ذمہ دار ہو تم؟ عاقف کو تجسس ہوا۔ سالار خاموشی سے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتا رہا۔ عاقف جواب کا انتظار کرتا رہا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ عاقف کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر ایک کال ملانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ کوشش کرتا رہا، پھر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اس کا موبائل آف ہے، پتہ نہیں وہ گھر پر ملے یا نہ ملے، کیونکہ اب رات ہو رہی ہے اور وہ۔ عاقف چپ ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ لیکن میں تمہیں لے جاتا ہوں اس کے گھر۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں ڈیفنس کے ایک بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ وہاں پہنچنے تک ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ عاقف اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے سالار کو لفٹ دی تھی۔ چند بار ہارن دینے پر اندر سے ایک آدمی باہر نکل آیا۔ وہ چوکیدار تھا۔ صنوبر گھر پر ہے؟ عاقف نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، بی بی صبا تو نہیں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ مجھے پتہ نہیں۔ عاقف نے سالار کو دیکھا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عاقف اس آدمی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی 10 منٹ کے بعد ہوئی۔ تم کو اس سے بات کرنی ہے؟ اس نے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ عاقف دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سفر پھر اسی خاموشی سے طے ہونے لگا۔ 9 بج رہے تھے جب وہ ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچے تھے۔ سالار کے لیے وہ جگہ نئی نہیں تھی، صرف اس تکلیف کا احساس نیا تھا جو اسے ہر بار ہو رہا تھا۔ آج یہاں ہی ہے وہ؟ کسی آدمی نے یہاں کی کچھ لڑکیوں کو بک کروایا ہے کسی فنکشن کے لیے، وہ بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے۔ عاقف نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، تم بھی تو اترو، بہت اندر جانا ہے۔ اب صنوبر کو تو میں تم سے ملانے کے لیے یہاں نہیں لا سکتا۔ سالار باہر نکل گیا۔ وہ عاقف کے ساتھ ایک بار پھر ان گلیوں میں جانے لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ اس طرح کی جگہ میں آخری بار وہاں کب آیا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ انسانی گوشت کی تجارت تب بھی اسی ڈھکے چھپے انداز میں ہو رہی تھی۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا وہ پہلی بار 18 سال کی عمر میں وہاں آیا تھا، اور پھر وہ کئی بار وہاں آتا رہا تھا۔ کئی بار، بعض دفعہ رقص دیکھنے، بعض دفعہ کسی مشہور ایکٹریس کی کسی محفل میں شرکت کے لیے، بعض دفعہ ان گلیوں کے دروازوں، کھڑکیوں، چوباروں سے لٹکتی جھانکتی نیم برہنہ عورتوں کو دیکھنے۔ اسے عجیب سی خوشی ملتی تھی ان گلیوں سے گزرتے ہوئے۔ وہ وہاں کھڑی کسی بھی عمر کی کسی بھی شکل کو چند گھنٹوں کے لیے خرید سکتا تھا۔ والیٹ سے نکلنے والے چند نوٹ وہاں کھڑی کسی بھی لڑکی کو سر سے پیر تک اس کا کر دیتے۔ دنیا پیروں کے نیچے اور کائنات مٹھی میں ہونا اور کسے کہتے ہیں، اسے سرشاری کا احساس ہوتا۔ اور بعض دفعہ وہاں رات گزارنے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ جن سے وہ نفرت کرتا تھا، چند روپوں کی خاطر جسم فروشت کرنے والیوں کے لیے وہ اس کے علاوہ اور کیا جذبات رکھ سکتا تھا، اور نفرت کے باوجود وہ انہیں خریدتا تھا کیونکہ وہ خرید سکتا تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں اسے یقین تھا ان عورتوں میں کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہو سکتی تھی جس سے اس کا کوئی تعلق ہوتا، خونی رشتہ ہوتا یا محبت ہوتی۔ اس کی ماں اور بہن ایلیٹ کلاس کی فرد تھیں۔ اس کی بیوی کو بھی اسی کلاس کے کسی گھر سے آنا تھا۔ اس کی بیٹی بھی اسی کلاس سے ہوتی۔ ریڈ لائٹ ایریا کی عورتیں، انہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اسے یقین تھا اکڑی گردن، اٹھی ہوئی ٹھوڑی اور تنے ہوئے ابروؤں کے ساتھ وہ اس مخلوق سے جتنی نفرت کرتا کم تھا، جتنی تذلیل کرتا ناکافی تھی۔ اور اب قسمت نے کیا تھا، 7 پردوں میں رہنے والی اس عورت کو، جس کے جسم پر وہ کسی کی انگلی کے لمس تک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے اس بازار میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس سے چند قدم آگے وہ شخص چل رہا تھا،
جو اس کا گاہک تھا، اور سالار سکندر زبان کھولنے کے قابل تک نہیں تھا، آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، شکوہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی سے کیا کہتا؟ کیا وہ اللہ سے کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے، اس کی کپکپاہٹ کو کیسے روکتا؟ ان گلیوں میں آنے والا کوئی شخص کبھی دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے اپنے گھر، اپنے خاندان کی عورت کبھی اس بازار میں نہیں آئے گی، کسی دوسرے مرد کی جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کے عوض نہیں بک سکے گی؟ ماں نہیں، بہن یا بیوی، بیٹی، پوتی، نواسی، آنے والی نسلوں میں سے کوئی۔ سالار سکندر کی زبان حلق سے کھینچ لی گئی تھی۔ امامہ ہاشم اس کی بیوی تھی، اس کی منکوحہ، ایلیٹ کلاس کی وہ عورت تھی جس کا اس بازار سے کبھی واسطہ نہیں پڑتا۔ سالار سکندر نے ایک بار پھر خود کو مارگلہ کی پہاڑیوں پر رات کی تاریکی میں درخت کے ساتھ بندھا پایا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ صاحب میرے ساتھ چلو، ہر عمر کی لڑکی ہے میرے پاس، اس علاقے کی سب سے اچھی لڑکیاں، قیمت بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک آدمی چلنے لگا۔ میں اس لیے یہاں نہیں آیا ہوں، سالار نے مدھم آواز میں اس پر نظر ڈالے بغیر کہا۔ کوئی ڈرنک چاہیے؟ کوئی ڈرگ؟ میں سب کچھ سپلائی کر سکتا ہوں۔ عاقف نے یکدم قدم روک کر قدرے اکھڑے ہوئے انداز میں اس آدمی سے کہا، تمہیں ایک بار کہا نا کہ ضرورت نہیں ہے، پھر پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس آدمی کے قدم تھم گئے۔ سالار خاموشی سے چلتا رہا۔ اس کا ذہن کسی آندھی کی زد میں آیا ہوا تھا۔ امامہ ہاشم وہاں کب، کیوں، کیسے آئے گی تھی؟ ماضی ایک فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ پلیز تم ایک بار اس کو جا کر میرے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ اس سے کہو کہ مجھ سے شادی کر لے۔ اس سے کہو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نام ہے۔ اس کو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دو گے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے ان سے۔ اس نے بہت سال پہلے اپنے بیڈ پر نیم دراز چپس کھاتے ہوئے موبائل فون پر بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو بلکتے سنا تھا۔ بائی دا وے، تم امامہ کے کیا لگتے ہو؟ میں اور امامہ بہت گہرے اور پرانے فرینڈز ہیں۔ جلال انصر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ سالار نے عجیب سی سرشاری محسوس کی۔ جلال اس وقت امامہ اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتا تھا۔ اس سے جا کر صاف صاف کہہ دو کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ جلال انصر کا یہ پیغام سنتے ہوئے امامہ ہاشم کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے چوئنگم کے ببل بناتے ہوئے امامہ کو موبائل پر خبر دی تھی، تم نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کر دو، مجھے طلاق دے دو۔ وہ فون پر گڑگڑائی تھی، نہیں، میں تم پر یہ احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور احسان نہیں کر سکتا، اور یہ والا احسان، یہ تو ناممکن ہے۔ اس نے جواباً کہا تھا، تم طلاق چاہتی ہو، کورٹ میں جا کر لے لو، مگر میں تو تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ سالار کے حلق میں پھندے لگنے لگے تھے۔ ہاں، میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن میں نے جلال انصر کی غلط فہمی کو دور کر دیا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ میں نے صرف ایک مذاق کیا تھا، ایک پریکٹیکل جوک۔ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ امامہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو۔ وہ جیسے کسی عدالت میں آن کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اسے طلاق نہیں دے کر، مگر میں نے پھر بھی یہ خواہش تو نہیں کی تھی کہ وہ یہاں آ پھنسے۔ میں نے اسے گھر چھوڑنے سے روکا تھا۔ میں نے مذاق ہی صحیح، مگر اسے مدد کی آفر بھی کی تھی۔ میں تو اسے یہاں لے کر نہیں آیا تھا۔ مجھے کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا اس سب کا۔ وہ بے ربط جملوں میں وضاحتیں دے رہا تھا۔ اس کے سر میں سرسناہٹ ہونے لگی تھی، درد کی ایک تیز مگر مانوس سی لہر، میگرین، آدھے سر کا درد کا ایک اور اٹیک۔ وہ چلتے چلتے رکا، ہونٹ بھینچے ہوئے اس نے بے اختیار اپنی کرن پٹی کو مسلا۔ درد کی لہر گزر گئی تھی۔ آنکھیں کھول کر اس نے گلی کے پیچ و خم کو دیکھا۔ وہ اندھی گلی تھی، کم از کم اس کے لیے اور امامہ ہاشم کے لیے۔ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ عاقف ایک چوبارے نما گھر کے سامنے رک گیا۔ اس نے مڑ کر سالار کو دیکھا۔ یہی گھر ہے؟ سالار کا چہرہ کچھ اور زرد پڑ گیا۔ قیامت اب اور کتنی دور رہ گئی تھی؟ اوپر کی منزل پر جانا ہے، صنوبر اوپر ہی ہوگی، عاقف کہتے ہوئے ایک طرف موجود تنگ اور تاریک سی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سالار کو پہلی سیڑھی پر ہی ٹھوکر لگی۔
وہ بے اختیار جھکا۔ عاقف نے مڑ کر اسے دیکھا اور رک گیا۔ احتیاط سے آؤ، سیڑھیوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے، اوپر سے یہ لوگ بلب لگوانے کے بھی روادار نہیں۔ سالار سیدھا ہو گیا۔ اس نے عاقف کا سہارا لے کر اوپر والی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سیڑھیاں بل کھا کر گولائی کی صورت میں اوپر جا رہی تھیں اور اتنی تنگ تھیں کہ صرف ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ ان کی سیمنٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی اور وہ بوٹ پہننے کے باوجود ان کی خستہ حالت کو جانچ سکتا تھا۔ جس دیوار کا سہارا لے کر وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اس دیوار کی سیمنٹ بھی اکھڑی ہوئی تھی۔ سالار اندھوں کی طرح دیوار ٹٹولتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پہلی منزل کے ایک دروازے کے کھلے ہوئے پٹ سے آنے والی روشنی نے سالار کی رہنمائی کی تھی۔ عاقف وہاں کہیں نہیں تھا۔ یقیناً وہ دروازہ پار کر کے آگے چلا گیا تھا۔ سالار چند لمحوں کے لیے وہاں رکا، پھر اس نے دہلیز کے پار قدم رکھا۔ اب وہ ایک چوبارے میں تھا۔ ایک طرف بہت سے کمروں کے دروازے تھے، دوسری طرف نیچے گلی نظر آ رہی تھی۔ برآمدے نما لمبا چوبارہ بالکل خالی تھا۔ تمام کمروں کے دروازے اسے وہاں کھڑے بند ہی لگ رہے تھے۔ عاقف کہاں گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے بہت محتاط انداز میں اپنے قدم آگے بڑھائے، یوں جیسے وہ کسی بھوت بنگلے میں آ گیا تھا۔ ابھی کوئی دروازہ کھلتا اور امامہ ہاشم اس کے آگے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ میرے خدا، میں اس کا کیسے سامنا کروں گا؟ اس کا دل ڈوبا۔ وہ ان بند دروازوں پر نظر ڈالتے ہوئے چلتا جا رہا تھا۔ جب اس برآمدے کی آخری سرے پر ایک دروازے میں سے عاقف نکلا، تم یہاں رہ گئے؟ وہ وہیں سے بلند آواز میں بولا، یہاں آؤ۔ سالار کی قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ سالار دروازے تک پہنچنے سے پہلے چند لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن کی آواز باہر تک سن رہا تھا۔ پھر آنکھیں بند کیے سرد ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں عاقف ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ایک لڑکی اپنے بالوں پر برش کرتے ہوئے عاقف سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ امامہ نہیں ہے؟ بے اختیار سالار کے منہ سے نکلا۔ ہاں، یہ امامہ نہیں ہے، وہ اندر ہے، آؤ۔ عاقف نے اٹھتے ہوئے ایک اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ سالار ہموار قدموں سے اس کے پیچھے گیا۔ عاقف اگلے کمرے کو بھی پار کر گیا اور ایک اور دروازہ کھول کر ایک دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہیلو صنوبر، سالار نے دور سے عاقف کو کہتے ہوئے سنا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے، ابھی اسی وقت۔ سرپٹ ادھر ادھر دیکھے بغیر اس گھر سے، اس علاقے سے، اس شہر سے، اس ملک سے دوبارہ کبھی وہاں کا رخ نہ کرے۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے عقب میں موجود دروازے کو دیکھا۔ آؤ سالار، عاقف نے اسے مخاطب کیا۔ وہ اب گردن موڑے اندر کسی لڑکی سے مصروف گفتگو تھا۔ سالار نے تھوک نکلا۔ اس کا حلق کانٹوں کا جنگل بن گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ عاقف نے اپنی پشت پر اس کی قدموں کی آواز سنی تو دروازے سے ہٹ گیا۔ سالار دروازے میں تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ یہ ہے صنوبر، عاقف نے تعارف کرایا۔ سالار اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا، وہ بھی اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ امامہ، وہ بے حس و حرکت اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ہاں امامہ، عاقف نے تصدیق کی۔ سالار گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ عاقف گھبرا گیا۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتے ہوئے سجدے میں تھا۔ وہ ایک طائف کے کوٹھے پر سجدہ میں گرنے والا پہلا مرد تھا۔ عاقف پنجوں کے بل بیٹھا اسے کندھے سے پکڑے ہلا رہا تھا۔ سالار سجدے میں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پانی لاؤں؟ صنوبر گھبراتے ہوئے تیزی سے بیٹھ کے سرہانے پڑے جگ اور گلاس کی طرف گئی اور گلاس میں لے کر سالار کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سالار صاحب، آپ پانی پئیں۔ سالار ایک جھٹکے سے اٹھا، یوں جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے اپنی جینس کی جیب سے والیٹ نکالا اور پاگلوں کی طرح اس میں سے کرنسی نوٹ نکال کر صنوبر کے سامنے رکھتا گیا۔ اس نے والیٹ چند سیکنڈ میں خالی کر دیا تھا۔ اس میں کریڈٹ کارڈز کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور الٹے قدموں دروازے کی دہلیز سے ٹھوکر کھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ عاقف ہکا بکا اس کے پیچھے آیا۔ سالار، کیا ہوا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سالار کو کندھے سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کی۔ سالار وحشت زدہ اس سے اپنے آپ کو چھڑانے لگا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے جانے دو، وہ بلند آواز میں روتے ہوئے ہذیانی انداز میں چلایا۔ ماما سے ملنا تھا تمہیں، عاقف نے اسے یاد دلایا۔ یہ ماما نہیں ہے، یہ نہیں ہے امامہ ہاشم۔ تو ٹھیک ہے، مگر میرے ساتھ جانا ہے تمہیں۔ میں چلا جاؤں گا،
میں چلا جاؤں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ وہ الٹے قدموں اپنا کندھا چھڑا کر بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عاقف زیر لب کچھ بڑبڑایا، اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ مڑ کر وہ صنوبر کے کمرے میں گھس گیا، جو ابھی بھی حیرانی سے نوٹوں کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی ایک ساتھ کو بر وقت دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور اپنے ویلیبل کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت، اللہ نگہبان۔